گزارش کروں گا واجد علی قادری صاحب سے کہ آپ ذرا اس بات کو واضح کیجئے کہ سوسائٹی کے اندر اگر بچوں کو اس مرحلے کے اندر ان کو حقوق مل جائیں والدین کی طرف سے، تب ان کی شخصیت کے اندر کتنا نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو ان کی شخصیت کس حد تک ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو اس کی تعلیم و تربیت، فکری شعور کے اندر حقوق ملنے اور نہ ملنے کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی کہ اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، دیکھا جائے تو بنیادی طور پر بچہ جو ہے اس کو سب سے پہلی بات ہے بچے کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچے کو جو ہے وہ اطمینان اور سکون کے حوالے سے دیکھا جائے مینٹلی طور پر ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر والدین ان بچوں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں تو اس سے بچوں کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ نکھار آتا ہے۔ فار ایگزامپل اب دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ ہو جائے تو بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہی ماں اس کے سامنے آتی ہے بچے کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے، خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہے پروٹیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے۔ تو جب ماں سامنے ہوتی ہے بچہ مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے سنبھالنے والا، مجھے گرنے سے بچانے والی شخصیت جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر مجھے کوئی ڈرانے دمکانے کی کوشش کرے گا تو مجھے بچانے والی شخصیت بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو بیسیکلی دیکھا جائے ایک تو بچے کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری بچے کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، تیسرا بچے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بچے کو کیئر نہیں کرتے، مثال کے طور پر بچے کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، اگر سردی کا موسم ہے تو ہم سردی سے پروٹیکشن کے لیے بچے کو لباس مہیا نہیں کرتے اور سردی کے مطابق جو ہے وہ گرم خوراک اس کو مہیا نہیں کرتے، تو جب بچے کے اوپر جو ہے اس کا کیا ہوگا، بچہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ بچہ سردی لگنے کی وجہ سے بخار ہو جائے گا، نمونیا ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ جو ہے وہ فالج وغیرہ کے امراض جو ہے وہ بھی، پولیو کے امراض جو ہیں وہ بھی بچے کو ہونے کا خطرات ہوتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، اگر خدا نخواستہ پولیو کا مرض ہو جاتا ہے بچہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ نمونیا کے شکار ہو جاتا ہے تو بچہ فزیکلی طور پر جب بہت زیادہ ویک ہو جائے گا، اور جب بچہ فزیکلی طور پر ویک ہو جاتا ہے یا اسی طرح کوئی پیرالل ہو جاتا ہے یا پرابلم ایسی آتی ہے تو بچے کے ذہن کے اوپر بھی اس کے بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ بچہ صحیح طریقے سے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور پھر اگر ہم اس کی کیئر نہیں کرتے تو بچہ جو ہے وہ ہر وقت خوف کا شکار رہتا ہے، ہر وقت پریشانی کا شکار رہتا ہے، ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور ہماری سوسائٹی کے اندر بڑی بدنصیبی ہے ہمارے یہاں پر کہ ہم جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم ان کو مختلف چیزوں سے ڈراتے ہیں، کبھی جن کا خوف دلا دیتے ہیں، کبھی کوئی کسی جانور کا خوف، کبھی کسی بلا کا خوف جب بچے کے ذہنوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جو ماہرین نفسیات وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں بچوں کے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے خوف بٹھا دیے جاتے ہیں وہ ساری عمر بچے کے وہ ذہن سے باہر نہیں نکلتے۔ بعض بچے پانی سے ڈر جاتے ہیں، بعض بچے اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں، بعض بچے بند کمروں سے ڈر جاتے ہیں، اور بعض بچے جو ہے وہ جانوروں کے خوف سے جانوروں سے خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ ساری عمر کے لیے وہ بچے کے ذہنوں سے یہ چیزوں کے خوف جو ہے وہ نہیں نکلتے، اور جب خوف اس کے ذہنوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے، جو اس کی اپنی پرسنالٹی ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آتی، بچہ کھل کر کوئی کام نہیں کرتا، اور بچے کی جو سائیکولوجیکلی طور پر بچہ اندر سے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو جو والدین کی طرف سے بچوں کے رائٹس ملنا، ان کو پروٹیکشن ملنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے ایک والدہ ایسی ہے کہ بچہ کے سامنے بلی آتی ہے، وہ کہتا ہے بیٹے پکڑو اس کو، یہ شیر ہے، پکڑو میرا بیٹا، شیر سے بھی زیادہ بہادر ہے۔ اب یہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ والدہ جو ہے وہ بچے کو ایک بہادری کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اگر وہ کہتی ہے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آپ کو کاٹ کھائے گی، یہ آپ کو ڈرا دے گی، یہ آپ کو مارے گی، تو اب کیا ہوگا اس سے کہ بچے کے اندر جو ہے ایک نفسیاتی خوف جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جہاں تک بات ہو رہی ہے بچے کو کیئر کی اور پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو والدین کو اس حوالے سے مختلف چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، موسمی حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، بیماری کے اندر، یا بچے کو گھر کے اندر جو جب اس بچے کا کوئی افسردہ ہو، جب اس بچے کا کوئی دل پریشان ہو، یا بچہ کبھی مسکراہٹ چاہ رہا ہو، یا بچہ کوئی ریکریشن چاہتا ہو،
कोई तफरीह के मौके चाहता हो, तो ऐसे तमाम मौके पर वालिदैन को जो चाहिए कि उनको ये सहूलियात उनको मुहैया करने की कोशिश करें। लेकिन सहूलियत वही जो अपने वसाइल के अंदर रहकर करनी है, और अगर वसाइल के बाहर जाकर करने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा कि खानदान जो है वो मकरूज होता चला जाएगा। तो एक तरफ बच्चे को केयर की जरूरत होती है। अभी एक बड़ी अहम बात होती है, आम तुम्हारे माशरे के अंदर अब भी पाई जाती है कि जब तक बच्चा रोए ना, माँ दूध नहीं पिलाती। और मैं समझता हूं कि ये छोटी उम्र में बच्चे को माँ जो है वो रो रो कर चीजें मांगना की आदत जो है, ये बुरी आदत डाल देती है। मेरा ख्याल ये है कि जब बच्चे को फीड करवाने का टाइम आ जाए, जब पता हो कि बच्चे को इस वक्त जो है वो फीड की जरूरत है, तो माँ को चाहिए कि फौरन वक्त पे उसको जो है वो फीड मुहैया करे, ताकि बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो, जिम्मेदारी आए। अब उसका नुकसान क्या होता है कि जब बच्चा गैर जिम्मेदार हो जाता है, तो सारी उम्र उसके अंदर ये आदत जो है वो नहीं निकलती। पता है कि जब रोना है, जब माँ अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर रही, तो फिर क्या होता है कि बच्चे के अंदर भी गैर जिम्मेदारी का जो सिलसिला आना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि छोटी उम्र से ही बच्चे के यहाँ वालिदैन अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करके बच्चों को जिम्मेदारी सिखा सकते हैं, बच्चों को प्रोटेक्शन देकर बच्चों को बहादुर बना सकते हैं, जुर्रतमंद बना सकते हैं, और बच्चों की केयर करके बच्चों के अंदर एहसास और मोहब्बत के जज्बात जो है उसको मजबूत बना सकते हैं।